ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھو گی، جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر دیا جائے گا، جب تمہارا سر سجدہ شکر میں جھک جائے گا۔ اللہ تمہاری ہر بات بڑے غور سے سنتا ہے، وہ بند لبوں کی خاموشی بھی سنتا ہے، وہ تمہارے دل کی تڑپ سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس فانی دنیا میں اس کے پیارے بندوں کا کوئی نہیں۔ اس نے نہ تو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی انہیں اکیلا ہونے دے گا۔ وہ مہربان رب نواز دے گا تمہیں بھی، ذرا اس کے فیصلوں پر یقین تو رکھو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ آج جتنی شدت سے تم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، طویل سجدے کرتے ہو، رات کو تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرتے ہو، بہانے تلاش کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے، اس سے دل کی ہر بات کرتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو اور اپنے دل کا حال صرف دل بنانے والی کو بتاتے ہو۔ اگر اللہ نے آج تمہاری وہ دعا قبول کر لی جس کی قبولیت تم اتنی شدت سے چاہتے ہو، تو کیا پھر سے دوبارہ اللہ تم کو ایسے دیکھ سکے گا؟ کیا تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بعد بھی اتنی ہی شدت سے اللہ سے باتیں کرو گے؟ آج وہ سب مل گیا جو تم چاہتے ہو، تو کیا پھر سے تم اللہ کو اس انداز میں پکارو گے؟ نہیں نا۔ تو اب بتاؤ، اگر اللہ اس لیے ابھی تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا کہ اس کا اور تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے، تو کیا حرج ہے صبر کرنے میں؟ کیا حرج ہے ابھی اللہ سے اور باتیں کرنے میں؟ اس نے تو اتنا کچھ دیا ہے نا بن مانگے، تو کیا جو تم اتنی شدت سے مانگتے ہو وہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ اس نے چاہا ہے تبھی تو تم آج دعا کر رہے ہو، اس کی رضا شامل ہے، تبھی تو وہ تمہاری ہاتھوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ اس کے سامنے اٹھ سکے۔ یہ طویل سجدے، رات کے آخری پہر میں اس کو منانا، ہر وقت زبان پہ ایک ہی دعا کا رہنا، یہ سب بے وجہ نہیں ہے۔ کیا ہوا اگر ابھی تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اتنے صبر کے بعد وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز نہیں دے گا۔ اس کو پسند ہے تمہارا اس سے باتیں کرنا، اس کو پسند ہے تمہاری یقین سے آسمان کی طرف دیکھنا۔ وہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم اب اس آزمائش سے تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارے خاموش آنسو جو بے بسی سے اس کے سامنے نکلتے ہیں۔ لیکن معجزے بھی تبھی ہوتے ہیں جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ معجزے تک رسائی ایسے ہی نہیں مل جاتی، صبر کی آخری حد پر معجزے ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ دعا کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس کی دعا وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ دیری کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کچھ دعاؤں کو اللہ جلدی قبول نہیں کرتا، وہ قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تمہاری آواز اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے تھوڑی دیر اور باتیں کرو، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے تھوڑی دیر اور بناؤ، اور تم ہو کہ تھوڑی سی تاخیر سے ڈر جاتے ہو، یہ سوچ لیتے ہو کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ اس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بناتا ہی کیوں؟ وہ تو دل بھی بدل سکتا ہے نا، پھر اس نے ابھی تک تمہارے دل کو اسی دعا میں کیوں لگا رکھا ہے؟ اگر تم اپنی دعاؤں کو اللہ کی نظر سے دیکھنے لگو گے تب تمہیں کوئی بھی چیز ناممکن یا لا حاصل نہیں لگے گی۔ اللہ القادر ہے، وہ وہاں سے راستے نکال سکتا ہے جس کو دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے، وہ وہاں سے نصیب پلٹ سکتا ہے جہاں سے تمہیں ہر راستہ اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہوگا۔ جہاں تم آج ہو وہاں بھی اللہ کی مرضی سے ہو۔ کیا پتا انہیں آزمائشوں سے گزار کر اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھانا چاہتا ہو۔ کیا پتا اس تاخیر کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہ معجزے تیار کر رکھے ہوں جن کی تم آج منتظر ہو۔ یقین رکھو اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جن دعاؤں کی وجہ سے تم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہو، پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں گے۔ دعائیں صرف اللہ کی رضا سے ہمارے دل کا حصہ بنتی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے چاہا ہے تبھی تو یہ دعا تمہاری زبان پہ ہے۔ اللہ کی رضا ہے تبھی تو وہ تمہیں توفیق دیتا ہے ایک ہی دعا کو بار بار مانگنے کی۔
تو اب جب خود اللہ کی رضا شامل ہے اس دعا میں، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا؟ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ جب اللہ کے بلانے پر تم اس کی طرف جاؤ گے، پھر جب تم اللہ کو پکارو گے تب کیسے اللہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ سجدوں کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم صبر کے آخری حد تک چلے جاتے ہو۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اللہ سے فریاد کرنا نہیں چھوڑتے۔ معجزے اللہ تب ہی کرتا ہے جب تم سب ناممکن جان کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے وہ تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ ہر نامکمل چیز کو مکمل کر سکتا ہے۔ وہ پل بھر میں تمہارا نصیب بدل سکتا ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز وہ تم تک لمحوں میں واپس لا سکتا ہے۔ معجزے یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو، ایسا یقین جس کو وسوسے نہیں توڑ سکتے۔ اللہ نے ہر حال میں توکل کرنے کو کہا ہے۔ اسباب، وسیلے اور قبولیت سب اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب معجزے بھی ہوتے ہیں اور نصیب بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ اور پھر تمہارا نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تب تمہارا دل تہجد میں لگا دیتا ہے، اور تہجد کے وقت تو اللہ خود تمہیں بلاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہاری دعا رد ہو جائے؟ یقین والوں کو اللہ کبھی بھی قبولیت سے محروم نہیں رکھتا۔ مسلسل دعا مانگنے کی توفیق اس لیے تو دی گئی ہے کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ نے تمہارا نصیب بدلنا ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کرنا ہے جس کی آس تم لگائے ہوئے ہو۔ دعا ہی ہے جو تم تک سب کچھ لا سکتی ہے۔ دعا میں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھی ہے اللہ نے۔ پھر چاہے سب کتنا ہی مشکل اور ناممکن نظر آئے، اگر تم نے اللہ کی رحمت پر اور اللہ پر یقین کر لیا، پھر تمہارے لیے اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، وہ بس اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جنہیں وہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، جنہیں وہ بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ پہلے اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے، پھر کسی کے ہاتھوں اسے توڑتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کی محبت کا احساس ہو۔ اس کا بندہ اس مطلبی دنیا کی محبت کی طلب کو چھوڑ کر اپنی رب کی محبت سے سکون طلب کرے، اور جسے اللہ خود اپنی محبت کے لیے چن لے اس سے زیادہ اور کون خوش نصیب ہوگا۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اس سے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو چیزیں تمہیں اذیت، تکلیف، دکھ پہنچاتی ہیں۔ جب ہم اسی انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی معجزے ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم سے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہترین دے گا۔ اسی لیے تو اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نوازتا ہے۔ یقین کرو یہی تمہارے لیے معجزہ ہوگا۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اللہ سے مانگتے رہو کیونکہ جو مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال ہی لیتا ہے۔ اور ساری بات تو صرف اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، نہ تمہاری خوشی نہ تکلیف، وہ سب جانتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔
اندھا یقین کر لو اس ذات پر، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ رحم کرے گا۔ اللہ نے صرف ایک کن کہنا ہے اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جانی ہے، تمہیں تمہاری چاہ مل جانی ہے۔ تم بس اس وقت تک اپنی یقین اور صبر کو بنائے رکھو، وہ معجزے کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہے اور اسی کی دسترس میں ہے۔